السلام علیکم، بولے خوش آمدید۔ میں ہوں شرزیل ارشد اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوش شاہ محمود۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے، ایران اور امریکہ اسرائیل جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدے کی امید برقرار ہے۔ پاکستان، مصر اور ترکیہ کے امریکہ اور ایران سے بات چیت جاری ہے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کر دیا، امریکی میڈیا کے مطابق تعطل کے باوجود مذاکرات کا راستہ کھلا ہے۔ اہم اختلافات کے باوجود بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق بھی کیا گیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کچھ دنوں کے اندر مذاکرات کا دوسرا دور ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ ایران پر پھر حملے کے لیے پر تول رہا ہے۔ تشویشناک انکشافات سامنے آ گئے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں سامنے آیا کہ جو محدود حملوں کا امکان ظاہر کر رہی ہے آبنائے ہرمز ناکہ بندی کا ایک مقصد اتحادیوں پر دباؤ ڈالنا بھی قرار دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف مشرق وسطی کی کشیدگی اور اس صورتحال میں علاقائی امن کے لیے متحرک ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم بدھ کے روز سعودی عرب کے ہنگامی دورے پر روانہ ہوں گے، جس کے بعد ان کا دورہ ترکیہ بھی متوقع ہے۔ خبر دے رہے ہیں آپ کو کہ وفاقی کابینہ اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم ہو گیا۔ اجلاس میں پاکستان کی سفارتی کوششوں پر بریفنگ دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ کو ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے سرگرمیوں پر اعتماد میں لیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ذرائع کابینہ نے بتایا ہے کہ ایران امریکہ مذاکراتی نشست کے بعد ہونے والے اہم رابطوں پر بھی بریفنگ دی گئی ہے۔ وفاقی کابینہ اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم ہو گیا۔ اجلاس میں پاکستان کی سفارتی کوششوں پر بریفنگ دی گئی اور اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وفاقی کابینہ کو ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے سرگرمیوں پر اعتماد میں لیا گیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ بول نیوز فہد چودھری سے۔ فہد، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ جی دیکھیے، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم نے امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق جو کاوشیں کی گئی ہیں پاکستان کی جانب سے ان سے کابینہ کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کا کردار جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ امریکہ اور ایران مذاکرات میں جو پیش رفت ہے اس کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان مثبت پیش رفت کے لیے پر امید ہے۔ پاکستان دنیا کی امیدوں کا محور بنا اور کئی دہائیوں بعد امریکہ ایران کو ایک میز پر بٹھایا۔ پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے کلیدی کردار ادا کرتا رہے گا، جبکہ ذرائع کے مطابق ایران امریکہ مذاکرات کے مستقبل کے حوالے سے وزیر اعظم نے امید کا اظہار کیا اور وفاقی کابینہ نے پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں ان پر وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین بھی پیش کیا۔ جی بہت شکریہ فہد اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ایران سے معاہدہ نہ ہونے پر امریکہ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ آبنائے ہرمز میں داخل ہونے والے تمام جہازوں کو روکے گا۔ بحری ناکہ بندی میں دیگر ممالک بھی شامل ہوں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران کو عالمی بھتہ خوری کے ذریعے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا سکے گی۔ ٹرمپ نے امریکی بحریے کو بین الاقوامی سمندر میں ایرانی جہازوں کو روکنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ ایران کی بحری جہازوں کا ایک اور راستہ بند کرنے کی دھمکی۔ پاسداران انقلاب کا ٹرمپ کی دھمکی پر جواب، کہا کہ امریکہ نے حملہ کیا تو باب المندب بھی بند کر دیں گے۔ آبنائے ہرمز اور باب المندب سے 25% سے زائد عالمی تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ ایران پہلے بھی باب المندب بند کرنے کی دھمکی دے چکا ہے۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی دھمکی نے تیل کی عالمی منڈی کو ایک بار پھر بھونچال کا شکار بنا دیا ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں برنٹ خام تیل کی قیمت $103 فی بیرل اور WTI خام تیل $105 فی بیرل سے بھی بڑھ گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ اجلاس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کاوشوں کا نتیجہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ آج سیز فائر ابھی بھی قائم ہے، اور جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو کوئی معاملات کچھ تھوڑے بہت کہیں اٹکے ہوئے ہیں ان کو حل کرانے کے لیے
ये कोशिश जारी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद पीस टॉक्स बज़ाते ख़ुद एक तारीख़ी वाक़या है। पाकिस्तान को सालची का मौका मिला, ज़बानी का मौका मिला, इस अंदाज में और इन हालात में कि जब पूरी दुनिया की मईशत हचकोरे खा रही है। आज जापान के वज़ीर आज़म का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म, आपको मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया और कर रहा है। इसी तरीके से यूरोप के कई सरबराहान ने मुझे चंद दिन पहले फ़ोन किए और उन्होंने पाकिस्तान की काविशों को दिल से सराहा और कहा कि हम क्या कर सकते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब होकर अमन में बदल जाएं। तो मैं समझता हूँ मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, ये जितनी भी हम मेहनत करते, अगर उस खुदा को मंजूर ना होता तो ये इज़्ज़त पाकिस्तान को ना मिलती। ये मेहनत उस रब ने 24 करोड़ अवाम, हमारे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों की दुआओं से कबूल की है और पाकिस्तान को इस हवाले से ये इज़्ज़त मिली। मैं यहाँ पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब और उनकी टीम को मैं भरपूर खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने इसके लिए दिन रात मेहनत की और काविशें की। और ख़ास तौर पर मैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनकी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से न सिर्फ शाबाश देता हूँ, बल्कि अपनी तरफ से, आपकी तरफ से और कौम की तरफ से उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनकी फरासत और हिकमत से अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग बंद हुई और आर्जी सीज़ फायर पर इत्तफाक किया गया। मैं गवाह हूँ ऐसे लम्हात का, चूँकि बतौर वज़ीर आज़म मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि जो कौमी राज जो हैं वो राज रहें, लिहाजा वो राज तो मेरे दिल में दफन है। लेकिन मैं इतनी बात आपको बता सकता हूँ कि इस हवाले से जहाँ पर मैंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब का और उनकी टीम का जिक्र किया, वहाँ पर फील्ड मार्शल और उनकी टीम ने वो रातों को जागे, पूरी रात जागे और बाज़ लम्हात ऐसे आए, बात टूटते टूटते वो जुड़ती रही। उस मालिक का ऐसा ख़ास कर्म हुआ और एक ऐसा एक लम्हा नहीं है, कई ऐसे लम्हात हैं, कई। इस वाले से मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि इंसान कोशिश करता है, मेहनत करता है, रब के आगे झुकता है। उस कोशिश को और मेहनत को कबूलियत सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात देती है, इंसान नहीं दे सकता। और मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा, आपको इल्म है कि ईरान और अमेरिका के जो वफूद जिनकी सरबराही उनके वाइस प्रेसिडेंट जे.डी. वांस कर रहे थे और ईरानी वफ्द की सरबराही उनके स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ और जनाब फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची कर रहे थे। इन दोनों वफूद के बयानात को आप देख लें, अलग-अलग उन्होंने बयानात दिए हैं। उन्होंने दोनों ने मुश्तरक बातें की अलग-अलग कि हम पाकिस्तान की मेज़बानी के बेहद शुक्रगुजार हैं और उन्होंने पाकिस्तान की क़यादत की, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की भरपूर तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान का हम बेहद शुक्रगुजार हैं और उनकी बहुत मेहरबानी कि उन्होंने इस मामले में भाइयों जैसा किरदार
ادا کیا اور کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں وفود واپس گئے اور پاکستان کی میزبانی، پاکستان کا خلوص دل کے ساتھ ثالثی کا انہوں نے بھرپور ذکر کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ یہ مثبت اور تاریخی کردار یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام لکھا، پاکستانی قوم کے نام لکھا، پاکستان کی قیادت کے نام لکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ہمارے اس وقت سر فخر سے بلند ہونے چاہیے، وہاں پر ہمیں انتہائی عاجزی کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کرنا چاہیے. اور جس طرح میں نے کہا کہ بڑے نازک لمحات کے اوپر ایک ایک قدم اٹھا کر آپ کی قیادت نے، ڈپٹی پرائم منسٹر نے، فیلڈ مارشل نے جس طرح یہ الحمدللہ یہ اپنا 2 ممالک، یعنی آپ جانتے ہیں کہ 79 میں کس طرح وہاں پر ایک ریولوشن آیا، اور اس کے بعد یہ لمبی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا. ان 2 ممالک کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے، پاکستان نے ان کو بٹھایا. تو دیکھیے 47 سال سے جو ایک دوسرے کو دیکھنے کو تیار نہیں تھے، لیکن امن کے لیے، نہ جانے ہزاروں معصوم، لاکھوں معصوم جانوں کو بچانے کے لیے خدا نے پاکستان کو جو یہ موقع دیا، عزت عطا فرمائی. اور جس طرح میں نے کہا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل نے جو کردار ادا کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فیلڈ مارشل کا کردار تاریخ بخدا ہمیشہ سنہری حروف سے یاد رکھے گی انشاءاللہ. اس لیے یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ جناب ڈار صاحب اور خصوصی طور پر فیلڈ مارشل صاحب کے لیے یہ ہاؤس ان کو بھرپور تاثیر پیش کرے، اور یہ تاریخ گواہ رہے کہ انہوں نے واقعی اس ملک کو کس طریقے سے عزت دی اور ایک یہ رول ادا کیا. میں سردار صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں، اور پاکستانی قوم سے درخواست ہے کہ وہ اس وقت دیر پا امن کے لیے ہماری جو کاوشیں جو ہنوز جاری ہیں ان میں برکت ڈالے. جی. وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو کا عمل اس وقت جاری تھا. انہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے کردار کو سراہا. کہ کس طریقے سے آپ کی سیاسی اور عسکری قیادت نے پاکستان کے لیے نہیں، دنیا کے لیے ایک نام پیدا کیا اپنی کاوشوں سے، اور یہ خلوص دل کے ساتھ اصل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو، اس کی رضا کی خاطر، اس کو خوش کرنے کی خاطر کہ معصوم جانوں کی جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں وہ بچ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی خدمت دین اور دنیا حاصل کرنے کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو کا عمل جاری تھا. انہوں نے کہا کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور آرمی چیف کی جانب سے ایران امریکہ جو ثالثی کے مذاکرات تھے ان میں انتہائی اہم کردار ادا کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ پوری قوم کو ان جو مذاکرات تھے ان کی کامیابی کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے باقاعدہ طور پر جو کابینہ ارکان ہیں ان کو اس ہونے والی پیش رفت سے متعلق اعتبار میں لیے اور بریف بھی کیا ہے. کابینہ ارکان کی جانب سے جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہیں اور آرمی چیف ہیں ان کے کردار کو بھی سراہا گیا ہے. اور خاص طور پر اس موقع پر وزیر اعظم کی جانب سے دعا کا اہتمام کروایا گیا اور ملک کی بقا اور ملک کی سلامتی کے لیے ساتھ ساتھ جو اس وقت پاکستان دنیا میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے اس کو سراہنے کے لیے بھی خاص طور پہ دعا کا اہتمام کیا گیا. اور پوری کابینہ کی جانب سے جو پاکستانی حکومت ہے اور ساتھ ہی ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ان کے کردار کو سراہا گیا ہے. خبروں کا سلسلہ جاری ہے، وقت ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.